آمد رسول کی برکتیں۔ نام تو طیبہ تھا لیکن عرب اسے یثرب کہتے تھے۔ عربی میں یثرب تکلیف اور بیماری کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات تھی بھی درست، پورے عرب میں سب سے زیادہ بارشیں اسی علاقے میں ہوتی تھی، لہٰذا وادی میں زہریلے مادے پیدا ہو گئے تھے۔ جو بھی طیبہ میں قدم رکھتا بیمار ہو جاتا۔ لیکن پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ محققین کہتے ہیں یہ اگست 622 کا پہلا تحفہ تھا، لیکن کچھ کا خیال ہے یہ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں 14 دن قیام کے بعد یثرب میں داخل ہوئے تو بنی نجار کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ اس واقعے کے 1300 برس 1 ماہ اور 23 دن بعد ہم ٹھیک اس جگہ کھڑے تھے۔ سامنے ایک قدیم قلعے کے آثار تھے۔ شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی نے قلعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا وہ بچیاں وہاں کھڑی ہو کر دف بجا رہی تھیں۔ قریب ہی ایک مسجد تھی۔ بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہجرت کی پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی تھی۔ قلعے اور مسجد کے درمیان ایک احاطہ تھا اور احاطے میں ایک چبوترے کے آثار تھے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی درخواست پر نماز ادا کی تھی۔ پلکوں پر آنسو آبشار کی طرح گرنے لگے۔ حضور یہاں سے آگے بڑھے تو یثرب مدینہ بن گیا اور طیبہ منورہ، اور پھر یہ شہر دنیا میں سکون، ایمان، شفا اور قبولیت کا مرکز ہو گیا۔ یہ شہر کیا ہے؟ آپ اس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سلگتے کوئلوں پر چلتے چلتے ایسی وادی میں آ گئے جہاں گلاب کی نرم پتیاں بچھی ہیں اور ہوا عنبر مشک کے بطن سے جنم لے رہی ہے۔ دنیا بھر کے درخت دنیا کو آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں، ماں سوائے مدینہ کی اشجار کے۔ یہ بے ادبی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے عربی کا ایک شعر پڑھا، واہ کیا نازک احساس اور ہزاروں لاکھوں پھولوں کی گندی فکر تھی۔ شاعر نے کہا اگر تمہیں مدینے میں سکون نہیں ملتا تو پھر کہاں ملے گا؟ اگر تمہاری دعائیں مدینے میں قبول نہیں ہوتی تو پھر کہاں ہوں گی؟ انصار کو بڑی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا۔ وہ روز صبح گھروں سے نکلتے اور شہر سے باہر آ کر آپ کا انتظار کرنے لگتے۔ سورج ڈوبتا تو ساتھ ہی آس بھی ڈوب جاتی، لیکن صبح سورج کی شوق دید پھر آنکھ کھول لیتا۔ اس دن بے انتہا گرمی تھی۔ لوگ شام سے پہلے ہی مایوس ہو گئے، لیکن جو ہی حضور کی اونٹنی نے قباء میں قدم رکھا، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اے لوگو تمہارا نجات دہندہ آ گیا کا نعرہ لگا کر گلیوں میں دوڑنے لگا۔ امیدیں ایک بار پھر طلوع ہو گئیں۔ 14 دن بعد آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سینکڑوں جانثار دائیں بائیں چل رہے تھے۔ یہ انصار تھے، وہ انصار جنہوں نے آپ کے راستے میں آنکھیں بچھائیں، آپ کے ساتھیوں کو اپنے گھروں، کھیتوں، باغوں اور دکانوں میں حصہ دیا اور بدلے میں حضور کو پایا۔ تاریخ کو حنین کی وہ شام کبھی نہیں بھولتی جب میرے حضور نے 9 مسلم مکیوں کو مال غنیمت سے زیادہ حصہ دیا۔ چند نادان انصار نے یہ تقسیم ناپسند کی تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو اپنے گھر لے آؤ؟ انصار بے اختیار ہو کر چیخے، ہمیں صرف رسول درکار ہے۔ اور پھر وہاں گریہ کا سیلاب آ گیا، داڑھیوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ قریش اونٹ اور بکریاں لے گئے اور انصار کو حضور مل گئے۔ یہ اعزاز اب دنیا کی کوئی طاقت اہل مدینہ سے نہیں چھین سکتی۔ انصار مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور کی تواضع کی اور ان کی نسلیں حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔
رمضان میں پورا مدینہ اشیائے خورد و نوش لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں۔ میزبانوں کے بچے مسجد نبوی کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں منجمد وجود میں ایک نیلگوں شعلہ لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے، عائشہ باہر دیکھو، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ وہاں پر ایک مسافر بیٹھا ہے، آپ کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں اور رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ اور ام المومنین عرض کریں گی، یا رسول اللہ باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے، لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائے یا رسول اللہ، بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بند کر اور میرے سارے اعضاء آنسو